باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پشاور پریس کلب کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود ہمارے خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں، فرزین وزیر صاحب۔ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو کم مہلت میں بہت آپ کو تکلیف دی، معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن دوستو جس طرح پہلے سے ہم یہی آوازیں اٹھا رہے تھے، تمام لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ 7 سال سے خیبر پختونخوا اور میں پچھلی 2 سال سے جو کرپشن کا بازار گرم ہے، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حکمران اپنی جیب بھرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور آڈیو ثبوت کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات، ان کی کرپشن جس طرح بے نقاب ہوئی، جن کی آڈیو ٹیپ جس طرح آپ سب لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ پہنچی ہوگی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کرپشن ہوتی رہی۔ اس صوبائی کابینہ میں موجود ایک وزیر صاحب پچھلے صوبائی کابینہ میں بھی وزیر صحت رہ چکے تھے، اس وقت وزیر صحت تھے، اور اس کو بھی کرپشن کے الزام میں عمران خان صاحب نے کابینہ سے نکالا تھا، لیکن پتہ نہیں کون سی ڈرائی کلیننگ کی مشین ان کے پاس ہے کہ کیوں وہ لوگ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران نیازی صاحب کے دائیں بائیں جو لوگ اس کے کابینہ کے لوگ ہر سکینڈل میں انوالو ہیں۔ اگر آپ چینی سکینڈل دیکھیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ موصوف کو کس طرح بچایا جا رہا ہے، بلکہ اس کو کس طرح اس ملک سے باہر لے جایا گیا۔ باقی اپوزیشن پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے، لیکن ان کا نام ساتھ ہی ECL میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ عمران خان کے ساتھی اور اس کی ATM مشین پہ جب الزام کیا ثبوت مل جاتے ہیں تو پھر اس کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا جاتا ہے، یا کسی وزیر پہ کرپشن کا الزام ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایوارڈ کیا جاتا ہے اور دوسری اچھی وزارت دی جاتی ہے۔ اس طرح ساتھیوں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے دنوں تک جو ہمارے بھائی اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ پیٹرول بحران کا شکار ہوئے، در در ٹھوکریں کھا کے ایک بوتل پیٹرول کے لیے ترس رہے تھے، اور اس میں کتنی کرپشن ہوئی کہ راتوں رات یہ بھی صبر نہ کیا گیا کہ 1 جولائی سے اس کو نافذ کیا جائے، بلکہ 26 جون سے ہی وہ پیٹرول کی قیمتوں میں 25 روپے پر لیٹر اضافہ کیا گیا۔ اس میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 7 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ BRT کا جو نہ صرف ہم بلکہ اس ملک کا اور اس صوبے کا بچہ آواز اٹھا رہا ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ بھی خاموشی، یا ملم جبہ سکینڈل جو بھی چیئرمین نیب کی طرف سے بھی اس پہ کافی بیانات بھی آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس طرح جو بھی منصوبے یعنی بلین سونامی ٹری کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی
بے انتہا کرپشن ہوئی ہے اور پروونشل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس پہ اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے. اس پہ خاموشی. پھر 6 ارب روپے بیوٹیفیکیشن آف پشاور کے نام سے جو شروع کیے گئے تھے BRT سے پہلے, اور اس کو پھر جس طرح اس کے نام و نشان ہٹانے کے لیے BRT شروع کی گئی, اس کرپشن کی بات ہم کریں گے. پھر جو یہاں پہ اسکول کے فیک انرولمنٹ سٹوڈنٹس کی ہوئی تھی 22,000 سٹوڈنٹس کی, وہ سٹائپنڈ کس کے جیب میں گئے. تو عمران خان کا بیسک نعرہ یہی تھا کہ میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھاؤں گا, لیکن آج پورے ملک کے عوام کو پتہ چلا ہے کہ وہ کرپشن کا ساتھی ہے, نہ کہ کرپشن کا مخالف ہے, اور تمام لوگ اس کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ PIA کا کیا حشر کیا گیا, اس پہ بھی ایک سازش چل رہی ہے کہ اس ملک کی جو قومی ایئر لائن ہے اس کو بدنام کیا جائے, اس کے باہر ملکوں میں انٹری بند کی جائے, وہ خسارے میں جائے, اور وہ بھی شاید کسی ساتھی کو دینا چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی پونے دانوں اس کو بھی لے لیں. تو ساتھیوں, میں دیکھ رہا ہوں, اور ہم آج آپ کو تکلیف بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ اس کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور ہم آپ ساتھیوں سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ آپ بھی اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی آواز بنیں, اور اس حکومت میں جو کرپشن جاری ہے, جو لوگوں کو دھوکے دیے جا رہے ہیں, جو کرونا کے نام سے لوگوں کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا, تو اس میں آپ ہمارے ساتھ. اور دیکھیں, ابھی ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھی ہوگی کہ IMF کے کہنے پہ بجلی پہ سبسڈی ختم کی جا رہی ہے. تو ایک طرف تو ہمارے ملک کے عوام کرونا کے مارے ہوئے ہیں, بیچاروں کو دوائیاں نہیں مل رہی, اسپتالوں میں رول رہے ہیں, ان کے رزق کے لیے کوئی بندوبست نہیں, تو دوسری طرف مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے. تو آپ سب ساتھیوں سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ آپ بھی ہماری آواز بنیں, اس ملک کے عوام 22 کروڑ عوام کی آواز بنیں, اور جہاں پہ بھی کرپشن ہے عمران خان کے اس جھوٹو دعووں کو بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں عمران خان یا اس کے ان الیکٹڈ ایڈوائزرز کبھی ایک شورشہ چھوڑتے ہیں, کبھی دوسرا شورشہ چھوڑتے ہیں, وہ صرف عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, تو لوگوں کا دھیان کسی اور طرف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نظام رائج ہوا, پچھلی دور حکومت میں عمران خان کی حکومت جب اس صوبے میں تھی, تو عمران خان ہر جگہ پہ یہی آواز اٹھا رہا تھا کہ میں نے خیبر پختونخوا میں ایسا بلدیاتی نظام دیا کہ لوگ یاد رکھیں گے. لیکن آج عمران خان کہتے کہ میں ایک نیا نظام دوں گا. صوبائی کابینہ نے صوبائی اسمبلی سے پچھلے ایکٹ میں ترمیم کر کے کہا کہ ہم ڈائریکٹ الیکشنز پہ جائیں گے, پارٹی بیس پہ, اور جماعتی بنیادوں پہ ہم الیکشن کریں گے. تحصیل ناظم بھی ڈائریکٹ ہوگا اور یونین کونسل ناظم بھی ڈائریکٹ ہوگا. لیکن وہ اپنے مقبولیت کو دیکھ چکے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے عوام ان سے بیزار ہیں, تو اب کوئی دوسرے اس میں پھر امینڈمنٹس لا رہے ہیں. تو ہم آپ سب ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہمارے پروونشل جنرل سیکرٹری, وہ بھی بات کریں گے. آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. فیصل صاحب بات کر لیں تو پھر آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم تیار ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ہمایوں خان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے, کیونکہ ایسا ایشو تھا جس پہ آج آپ سے اور آپ کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا, قوم کو ایک میسیج دینا بڑا ضروری تھا. آج آپ نے دیکھا کہ PTI کی صوبائی حکومت نے اپنے وزیر بلکہ ایڈوائزر انفارمیشن کو جو ہے
وہ آج انہوں نے فارغ کیا. پتہ چلا کہ جی ان کی ایک ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں انہوں نے کمیشن طلب کی اور اس پہ جو ہے ان کو نکالا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. وزیر اعلیٰ اس منسٹری کو چیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ایڈوائزر جو ہے وہ چلا رہا ہے، لیکن مین جو اتھارٹی ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو کہ مین اس کے وزیر ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کو یہ فارغ کرتے، کیونکہ جب بھی ہم نے اپنے ایڈوائزر صاحب کی بات سنی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی ویژن اور محمود خان کے ہدایت کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں. تو انہوں نے عمران خان کی ویژن اور محمود خان کی ہدایت کے مطابق وہ کام کیا تھا، جس میں ان کو جو ہے اس عہدے سے محمود خان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وزیر اعظم نے آپ کو بچانے کے لیے ان کی قربانی دی. اور یہ ایک ٹیم کا حصہ تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے میں کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا کو ایک ایسا ایڈوائزر دے رہا ہوں انفارمیشن کا جو میں اسلام آباد سے بھیج رہا ہوں، میری ٹیم کا ایک حصہ ہے. تو عمران خان صاحب بتائیں کہ آپ تو ماضی میں یہ کہتے تھے کہ جب ٹیم اچھی کام نہیں کرتی، ٹیم کرپٹ ہوتی ہے تو اس کا کپتان کرپٹ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب مجھے تو لگتا ہے آپ کرپٹ ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں. کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو صرف وزیر اعظم پی ٹی آئی کے، باقی تو سارے انڈکٹڈ ہیں. کوئی ریکروٹ ہیں، کوئی پرچی پہ آئے ہیں، کوئی ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور وزیر اعظم صاحب ریزائن کریں، کیونکہ اپنی ٹیم کو جو ہے چننے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو منسٹر ہیں انفارمیشن کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ محمود خان، ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں. کیونکہ اس صورتحال میں جب ہم جنگ میں لڑ رہے ہیں، جب ہم کووڈ کے خلاف پوری دنیا لڑ رہی ہے، کووڈ کے پیسوں میں کرپشن کر رہے ہیں. میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کرونا میں کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ کرپشن آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ 500 ملین کا جو پروجیکٹ تھا 100 ملین ریلیز ہوئے کرونا پہ، جہاں پر ہمارے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ کرپشن کر رہے ہیں. جو بھی جی آئی ٹی بنتی ہے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر، پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا اس کے اندر ملوث ہیں، چاہے وہ چینی ہے، چاہے وہ آٹا ہے، چاہے وہ ماسک ہے، چاہے وہ دوائیاں ہیں. جس چیز کو بھی آپ اٹھائیں گے اس میں ان کے خلاف ایک انکوائری بنتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ان کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے. آپ پہلے بتائیں، جیسے محمود خان نے کہا شوکت یوسفی کو اس پہ نکالا، آپ نے شہرام ترقی کو کیوں نکالا، آپ نے عاطف خان کو کیوں نکالا، آپ نے جو ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں اپنا ہشام کو کیوں نکالا. بھئی آپ کے لوگ کرپشن کرتے ہیں، آپ ان کو آرام سے پار کر کے سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک ہفتہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے بعد. اور جب ان سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی ماضی میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، ہمیں جو ہے بڑا کھوکھلا پاکستان ملا. اور جب آپ دیکھیں کہ اس 2 سالہ دور میں صرف انکوائریاں ہو رہی ہیں، یہ تو ابھی تک فری اینڈ فیئر ٹرائلز نہیں ہو رہے، نیبس ہو رہی ہے. اگر وہ جاگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے وہ سارے پکڑے جائیں گے، یہ کرپشن میں ہیں. آپ دیکھیں نا ماضی میں کتنے کتنے لوگ ان کے جو ہے کرپشن میں پکڑے گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں بنیادی اسی طریقے سے عمران خان صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں کرپشن سے پاک ہوں. میں عمران خان سے آج پی ٹی آئی سے سوال کرتا ہوں کہ بھٹو شہید کے دور میں 303 لوگوں کو نکالا گیا تھا، اس میں ایک اکرام اللہ خان نیازی صاحب بھی تھے. 3 لوگ بحال نہیں ہوئے، ان میں اکرام اللہ خان نیازی صاحب بھی بحال نہیں ہوئے. وہ آپ کے کیا لگتے، آپ کے والد نہیں تھے؟ اس کے متعلق تو آپ پی ٹی آئی والے سارے خاموش ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ اکرام اللہ نیازی کو کرپشن پہ جب نکالا گیا تھا اس وقت تو سیاست بھی نہیں تھی، اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کدھر ہے، سیاست کریں گے یا نہیں. اس دور میں اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی بیس پہ نکالا گیا تھا، اور 3 لوگ تھے کہ جو بحال نہیں ہوئے تھے، ان میں ان کے والد صاحب بھی موجود تھے. اب فوراً فنڈنگ کو دیکھیں، اس کے جس وقت بھی پراپر ٹرائل ہو گئے تو یہ اس میں بھی سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. مجھے کل اتفاق ہوا، میں کل دیر گیا، اپر دیر جا رہا تھا، اور میں سوات ان کی جو ایکسپریس وے پہ گیا. میں آپ کو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں چلے ہمارے ساتھ. اگر آپ کسی ڈی کلاس ٹھیکیدار کو بھی اس کا ٹھیکہ دے دیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے بنا لے گا. اتنے پلیں خراب، روڈ خراب، اور یہ کہہ رہے ہیں تو سوات تک ہے، جب تک حالانکہ یہ پلئی تک جو ہے مکمل ہے، آگے تو ابھی تک ان کا جو ہے وہ ٹنلز بھی نہیں بنی. اور جو میٹیریل استعمال ہوا ہے، اگر نیب کے چیئرمین اس پہ صرف آدھا کلومیٹر پیدل چل جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے. ہمارے ادارے وہاں پر چلے جائیں. اب کیوں خاموش اینٹی کرپشن اور نیب؟ ہمارے جو ایکسپریس وے ہے
سوات اور پشاور کی سوات تو میں نہیں کہوں گا چکدرا اور پشاور کی جو ہے موٹر وے اس پہ کیوں خاموش ہے ایکسپریس وے کے اوپر. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہمیں کہتے ہیں, بلکہ اصل اگر مافیا دیکھا جائے ان کے پاس ہے. جس کو بھی انکوائری ہوتی ہے سب ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں جیسے ہمایوں خان صاحب نے تیل کی بات کی, پیٹرولیم میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوگرا کو بائی پاس کیا گیا ہے. اوگرا سے ریکمنڈیشن اور بائی پاس کر کے انہوں نے جو ہے اپنی قیمتیں بڑھائی ہیں, اور وہ بھی کس کے پاس ہے, ان کے اپنے دوست کے پاس ہے, وہ پیٹرولیم کی منسٹری. کل ہمارے ایک وزیر صاحب نے, بلکہ ہمارے 3 وزراء نے کل سندھ میں ایک پریس کانفرنس کی, جس میں ہمارے ایجوکیشن کے جو منسٹر تھے سعید غنی صاحب, انہوں نے وہاں پر 164 کا ایک بیان پڑھا تھا, جو کہ خیبر پختونخوا کے ایک سرکاری آفیسر ہیں انعام اللہ گنڈاپور صاحب, ان کا 164 کا ایک بیان تھا, جس پہ میں نے پچھلے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ GIT بنائی ہے سپریم کورٹ میں اسرار اللہ گنڈاپور شہید کے اوپر. تو اس GIT رپورٹ کو جو انہوں نے پڑھا, شاید آپ لوگوں نے, میرے بھائیوں نے بھی دیکھی ہوگی, کہ اس میں انہوں نے ڈائریکٹ ہمارے وفاقی وزیر گلگت بلتستان پہ الزام لگایا, ان کے بھائی جو تھے پہلے تحصیل ناظم ان کے اوپر الزام لگائے, اور وہ کسی کا نہیں, ان کے اپنے ڈائریکٹ بھائی کا ہے. تو ہم PTI کے اپنے دوستوں کو بولیں گے کہ اس کا بھی جواب دیں, اس کا بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہیں کہ اس کے اوپر GIT بنائے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون جو ہے اس اسرار اللہ گنڈاپور کی شہادت میں جو ہے ملوث تھے. اب باقی چیزیں کرپشن پہ ڈسکس ہوئی, انشاءاللہ باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی, کیونکہ اب ہفتے وار میرے خیال میں بلٹن چلتا رہے گا, کیونکہ ان کے جو حالات آ گئے میرے خیال میں ہفتے وار ان کے بلٹن چل رہیں گے. روزانہ کوئی نہ کوئی وزیر کرپشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کو نکالا جائے گا, اور انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. لیکن اس حکومت کے لیے جو ہے میں صرف, مجھے کوئی کہتا ہے حکومت کون چلا رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ حکومت تو ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. بس یہ ان کے لیے کافی ہے میرے خیال میں شارٹ کٹ. بڑی مہربانی, اگر کسی کو کوشچن ہے تو ہم دونوں بیٹھیں.